ثانیہ تھا لاہور میں. ایک جو ماں باپ ہے نا, جو ماں ہے وہ کام کے رہ گئی. تو جب پتہ لگا ماں قاتل ہے تو لوگ پریشان ہو گئے, وہ ماں پریشان ہو گئی, وہ گھر والے پریشان ہو گئے کہ کیسے پھول جیسے بچوں کی چھریاں چلی ہیں. ماں تو اپنی جان سے عزیز اپنے بچوں کو رکھتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں. یہ کیسی ماں ہے جس نے چھری 2 دن پہلے خریدی, دکان سے لے کے آئی؟ اس کا مطلب اس کا پلان تھا پہلے سے ہی, 2-3 دن پہلے ہی اس نے اپنے ذہن میں مائنڈ میں پلان کر لیا تھا کہ اگر میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دیتا. ہمارے چینل آواز ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان نعیم ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آغاز ٹی وی. دیکھنے اور سننے والوں کو نعیم کا سلام. ناظرین کرام, لاہور اچرا کے اندر جو ہے وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. ایک شفاق ماں نے کس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کو ذبح کر دیا, جو کہ آج سوشل میڈیا کی زینت بنے ہیں. آپ جو ہے وہ بد نصیب گھر جو ہے وہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر ہستی بستی جو پھول تھے, یہاں پر جو رہ رہے تھے, آج یہ جو ہے خاموشی کی زینت بن چکے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر اینکر جو ہیں حسن شہباز بھائی موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے, کیا حقائق جو ہیں وہ سامنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت افسوس ہوا, بتائیے گا کیا معاملہ ہوا, آخر ماں نے جو ہے 3 بچوں کو ذبح کر دیا. دیکھیے, ماں کا جو رتبہ ہے نا وہ بہت اونچا ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یہ کیسی ماں ہے جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, ان کو پیدا کیا. ماں تو اپنی جان سے عزیز اپنے بچوں کو رکھتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں. یہ کیسی ماں ہے جس نے چھری 2 دن پہلے خریدی, دکان سے لے کے آئی؟ اس کا مطلب اس کا پلان تھا پہلے سے ہی, 2-3 دن پہلے ہی اس نے اپنے ذہن میں مائنڈ میں پلان کر لیا تھا کہ اگر میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دیتا, اور جو رکاوٹ ہے یہ بچے ہیں, بیسیکلی یہ رکاوٹ ہوتے تھے بچے تھے. اس کا شوہر جو تھا, اس کے گھر میں کافی لڑائی جھگڑے رہتے تھے, ساس کے ساتھ, دیور کے ساتھ, لیکن وہ طلاق مانگتی تھی, یہ طلاق نہیں دیتا تھا. اس کے بعد یہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی کام کرتی تھی, اس کا شوہر بھی کام کرتا تھا, ٹھیک ہے, 3 بچے تھے, ایک کی عمر 1.5 سال, 4 سال, 5 سال تھی. اور جب یہ گھر سے جاتی ہے, یہ تالا لگا کے جاتی ہے. بالکل. بچے اس نے تب بھی قتل کر دیے تھے جب یہ تالا لگا کے گئی تھی میڈیکل سٹور پر, کسی کو شک نہ ہو. جب یہ واپس آتی ہے, یہ تالا کھولتی ہے, بچوں کے اندر ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ فلیٹ سسٹم ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیچھے سے آیا چور ڈکیت آیا, انہوں نے اس میں واردات دی. یہ ایک ہی رستہ ہے ان آؤٹ کا, یہیں سے ان ہے یہیں سے آؤٹ ہے. اب جب پولیس آتی ہے, جب 15 پہ یہ عورت رضا شفاق ماں, قاتل ماں 15 پہ کال کرتی ہے کہ میرے بچوں کو قتل کر دیا. جب پولیس آتی ہے تو پولیس جب اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے, وہ تالے سے شروع ہوتی ہے تو اندر تک جاتی ہے. اب پولیس نے حیران رہتی ہے, تالا بند ہے, بچوں کی ڈیڈ باڈی اندر ہے, کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا یہ کس طرح آگے انویسٹیگیشن چلی. چابی جو تھی ایک اس کے پاس ہوتی تھی, ایک چچا کے پاس تھی, ایک اس کے ہسبینڈ کے پاس ہوتی تھی. شک جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے, شک جاتا ہے کہ ان 3 میں سے کوئی ایک قاتل ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے نوک چاکی رہتی تھی, بقول رضا کے کہ میرا ہسبینڈ مجھے کہتا تھا کہ بدفعلی کرنے کے لیے اکساتا تھا کہ تم بدفعلی کرو, یہ منع کرتی تھی بقول رضا کے, کیونکہ اس کی ہم بات کا اعتبار نہیں کر سکتے. جو ماں اپنے بچوں کو مار سکتی ہے تو ہم اس کو یقین کیسے کریں کہ اس کا تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, تم اسے خلا لے لو, وہ تمہیں طلاق نہیں دیتا, ٹھیک ہے, عدالت جاؤ, طلاق خلا لے لو, ٹھیک ہے, تمہیں کوئی پسند ہے یا نہیں ہے, یا تمہارا کسی کے چکر ہے. اب پولیس نے اس کو زیر حراست میں لے لیا. رات کو ہی چند گھنٹے بعد یہ پنجاب پولیس نے یہ ڈراپ سین کر دیا. اس نے جرم اپنا قبول کر لیا کہ میں نے قتل کیا, میں نے چھری لے کے, ٹھیک ہے, میں نے ذبح کر دیا. بڑے اس نے جو ڈرامے کیے, لیکن اینڈ میں جب تفتیش چلتی ہے تو آپ کو پتا ہے تو پھر بندہ مان ہی جاتا ہے, جو مجرم ہوتا ہے قتل کبھی چھپتا بھی نہیں ہے. اس کے بعد چچا کو, ساس کو اور اس کے ہسبینڈ کو, شوہر کو ریلیز کر دیا, اس کو گرفتار کر لیا گیا. اب 5 روزہ جسمانی ریمانڈ اس کا لے لیا گیا ہے. اب اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب انٹیروگیٹ چلے گی, تفتیش آگے چلے گی کہ یہ اکیلی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے, یا اس کے پیچھے کوئی اور شخص ہے یا کوئی اور ہے جس کے
مشن نے قتل کیا، اپنے بچوں کو قتل کیا ہے، یہ اکیلی نہیں ہوگی. جیسے تفتیش آگے چلے گی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. ظاہر سی بات ہے کل ہمارے ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس میں سب کچھ بتایا کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا. ٹھیک ہے، اب ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے، اب تفتیش جیسی آگے چلے گی. لیکن میں کہتا ہوں کل بہت بڑا ثانیہ تھا لاہور میں. ایک جو ماں باپ ہے نا، جو ماں ہے وہ کام کے رہ گئی. جب انہوں نے تصویریں دیکھی تب تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں قاتل ہے. ٹھیک ہے، تو جب پتہ لگا ماں قاتل ہے تو لوگ پریشان ہو گئے، وہ ماں پریشان ہو گئی، وہ گھر والے پریشان ہو گئے کہ کیسے پھول جیسے بچوں کی چھریاں چلی ہیں.